پاور 99 اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے اپنے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان اور ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں مہمان موجود ہیں جن سے ہم بات چیت کریں گے. آج ہم جس موضوع پر بات کرنے کے لیے یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں. آج ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے جو پناہ گاہوں والا پروگرام ہے اس کے اوپر، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ جو کووڈ ویکسینیشن ہے اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے اوپر بھی بات چیت ہوگی. ان سب باتوں کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وزیر اعظم عمران خان کے پناہ گاہ کے فوکل پرسن نسیم الرحمان صاحب. ویلکم سر آپ کو پروگرام میں. بہت بہت مہربانی جی. تھینک یو سر. آپ جب بھی ہم آپ کو بلاتے ہیں آپ وقت نکال کے ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لاتے ہیں، تو یہ ہماری خوش قسمتی بھی ہے. ساتھ ساتھ ہمارے جو لسنرز اور ویورز ہیں ان کے لیے بھی کافی ساری معلومات آپ فراہم کرتے ہیں. تو تھوڑا سا اسٹارٹ ہم پناہ گاہوں کے حوالے سے لیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے گزشتہ کچھ پروگراموں میں ہم نے بات کی تھی کہ کیا صورتحال ہے جب اسلام آباد میں سیٹ اپ ہو رہے تھے، پناہ گاہیں بنا رہے تھے آپ لوگ. تو اب تو میں دیکھ رہی تھی تو پاکستان کے کافی شہروں تک آپ چلے گئے ہیں، یہ جو کہ اچھی بات ہے. اور ضرورت مند افراد جو دیکھنے والوں کو ہم یہ بتائیں کہ جو پناہ گاہوں کا مقصد تھا وزیر اعظم عمران خان نے اس لیے یہ بنائی تھی تاکہ وہ لوگ جو باہر سے، شہروں سے باہر جو مزدور طبقہ ہے، جو شہروں میں آ کے اپنا کوئی کام کاج کرنا چاہتا ہے، جو رینٹ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، تو ایسے لوگ ان پناہ گاہوں میں رہ سکیں، جہاں پر نہ صرف ان کی رہنے کی جگہ ہوتی ہے بلکہ وہ کھانا بھی مہیا کیا جاتا ہے. تو سر تھوڑا سا ہمیں اسی کی تفصیل بتائیے گا، اب آپ کہاں کہاں تک پہنچ چکے ہیں؟ نکہت بہن، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو آپ کا یہ چینل ہے ہمیشہ سے صحت عامہ اور عام لوگوں کی بھلائی کے لیے جو آگاہی کی مہم ہے اس میں ہمیشہ آپ ایک لیڈ رول پلے کرتے ہیں. اچھا، میں آپ سے جیسے پہلے بھی ذکر ہوتا رہا پناہ گاہ کے بارے میں کہ جو پناہ گاہ کا تصور ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہے وہ عام پروگراموں سے کافی مختلف ہے. اس لحاظ سے ہے کہ یہ ایک اسٹیٹک پروگرام نہیں ہے. اسٹیٹک کا مطلب کہ جامد پروگرام نہیں ہے، بلکہ ڈائنامک، ایوالونگ، آرگینکلی گروئنگ اینڈ ایکسپینڈنگ. کہ روٹی سے شروع ہوا کہ لنگر ہونا چاہیے، اس کے بعد چھت ہونی چاہیے، روٹی اور چھت سے آگے جانا چاہیے کہ اگر آپ غریب لوگوں کی، جن کا آپ نے ذکر کیا، ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو بنیادی سہولیات ہیں نا وہ ان تک پہنچانا ہے. تو سب سے اچھی اور خوبصورت بات یہ ہے کہ میں نے بھی اپنی زندگی میں بہت سارے کام کیے ہیں، بہت سارے مختلف ممالک میں بھی کام کیے ہیں. جو یہ کام ہے نا اس میں جو ہر دن ایک نیا موقع ہے، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے نا ایک ٹرانزیشن میں سے گزر رہا ہے جیسے آپ جانتی ہیں. تو اب پناہ گاہوں کا یہ ہو گیا کہ پناہ گاہ بھی، اور پرائم منسٹر صاحب بھی ریگولرلی سوچتے رہتے ہیں اور ہمیں بھی مجبور کرتے ہیں، جس سے ہم نے یہ سوچا کہ تھوڑا سا اس سے آگے لے کے جائیں. تو پہلا آپ کا سوال تھا کہ کیسے اس کا پھیلاؤ ہو رہا ہے اور وسعت ہو رہی ہے. ہم نے جو بنیادی تصور ہے نا وہ یہ ہے کہ پناہ گاہ ایک قسم کا ایک ایسا پوائنٹ ہے ہمارے معاشرے کا کہ یہ ایک کنیکٹنگ پلیس ہے، جس کو کہتے ہیں کہ رابطے کی جگہ. اور رابطہ کس کے لیے؟ رابطہ سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیجئے کہ پرائم منسٹر صاحب خود پناہ گاہوں میں جاتے ہیں، ایک بار نہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں 2 بار 3 بار. جب بھی کوئی اس میں نیا ایلیمنٹ ہم ایڈ کرتے ہیں تو وہ حوصلہ افزائی کے لیے پھر دوبارہ سے آتے ہیں کہ اس کو بہتر سے بہتر بنائیں اور اس کا معیار رکھیں اور عزت نفس کے ساتھ ان کی خدمت کریں، پناہ گاہوں کو خدمت گاہیں بنائیں. تو اس لحاظ سے یہ ہوا کہ ایک چھوٹا سا 2018 کی سردیوں کے موسم میں پروگرام تھا، اور 6-7 پناہ گاہیں اسلام آباد میں تھیں اور 8-10 لاہور میں تھیں، یا فیصل آباد میں 1-2 ہو گئیں. اب ماشاءاللہ الحمدللہ کہ تقریباً 130 سے زیادہ پناہ گاہیں ملک بھر میں فعال بھی ہیں اور چل بھی رہی ہیں، اور وہ روٹی اور چھت سے آگے کی سہولیات بھی فراہم کر رہی ہیں. اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے کیا کیا سہولیات اور کیا اس میں آپ لوگوں نے اپ گریڈ کیا ہے. کیونکہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم جب ایک انسان گھر میں رہتا ہے، اپنے گھر میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو بہتر کریں، اپنے معیار زندگی کو آگے لے کر جائیں تاکہ ہماری لائف میں بہتری آئی. تو میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ آپ نے جو یہ پناہ گاہیں بنائی ہیں وہاں پہ
تو ہیلتھ کیئر کا بھی سسٹم اب شروع ہو چکا ہے. تھوڑی سی اس کی تفصیل بتائیے گا, اور یہ کہاں کہاں پہ کن کن یہ پناہ گاہوں میں موجود ہیں اور کیسے لوگ مستفید ہو رہے ہیں اس سے؟ اچھا, جیسے میں کہہ رہا تھا نا کہ کنیکٹنگ پلیس یا رابطے کی ایک جگہ, رابطہ کس کے ساتھ؟ رابطہ ملک کی سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. ممبرز قومی اسمبلی جو ہیں ان کے ساتھ, جو سینیٹرز ہیں ان کے ساتھ, جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کے ساتھ, جو طالب علم ہیں, قائد اعظم یونیورسٹی ہے, زیبسٹ ہے, بحریہ یونیورسٹی ہے, ان کے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں والنٹیرلی اس کام کو دیکھتے بھی ہیں. تو اٹ از اے کنیکٹنگ پلیس کہ پناہ گاہ اور جو غریب دہاڑی دار مزدور ہیں ان کو ایک موقع فراہم کیا جائے, اور دوسرے لوگوں کو بھی, کہ جو ایوالونگ اس کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کنیکٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو مدد کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو جن کو مدد کی ضرورت ہے. کنیکٹنگ دوز ہو وانٹ ٹو ہیلپ ود دوز ہو نیڈ ہیلپ. اب ہم آ گئے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب پناہ گاہوں میں کام شروع کیا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو پاکستان میں صحت عامہ کی حالت ہے وہ غریب طبقوں میں بہت بری ہے, ابتر ہے. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے اندر بیماری کا انسیڈنس اور خدا نہ خواستہ ایون اموات کی شرح جو ہے وہ عام شہریوں سے بہت زیادہ ہے, کیونکہ ان کی جو اس طرح کی بیماریاں ہیں اس کا ارلی ڈائگنوسس بھی نہیں ہوتا, ان کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور اچانک ہی ایک خاندان کی کفالت کرنے والا آدمی جو ہے نا وہ جدا ہو جاتا ہے. تو پھر یہ جو پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ پاورٹی ایلیویشن, غربت کے خاتمے کے لیے, تخفیف کے لیے کام بڑھائیں. صحت کارڈ کا پروگرام انہوں نے چلایا, بڑی کامیابی سے چل رہا ہے کہ غریب لوگوں کو ایسا نہ ہو کہ بیماری آئے تو جو آپ نے 20 سال میں اپنی زندگی کو سدھارا ہے وہ پھر سے آپ زیرو پہ چلے جائیں. تو اس لیے پناہ گاہوں میں ہم نے یہ سوچا کہ ایک صحت مند زندگی کی مہم چلائی جائے اور ان کو کنیکٹ کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ جو ایک ڈسکریمنیشن ہے اور جو ایک گیپ ہے, اب ہم رہ رہے ہیں 21 سینچری میں, یہ ڈیجیٹل ایج ہے. آپ کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, پروگرام کر رہے ہیں, شاید ساری دنیا میں دیکھا جائے گا, اور منیچرائزیشن ہو گئی ہے. جن پروگراموں کو کرنے کے لیے بڑے بڑے اسٹوڈیوز کی ضرورت ہوتی تھی, ہاں, تو منیچرائزیشن آف دی بیسک سروسز, ڈیجیٹلائزیشن, یوز آف کمپیوٹر. کیا یہ صرف امیر طبقے کے لیے ہے؟ کیا یہ ان کے لیے ہے کہ جن کے پاس G5 کے یا دوسرے والے آئی فون یا کون سے والے ہیں, یا کہ وہ لوگ جو کہ ان پناہ گاہوں کے اندر آ رہے ہیں, جیسے 125-30 سے زیادہ پناہ گاہیں ہیں, ہزاروں لوگ اس کے اندر آتے ہیں, اس میں سے گزرتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ یہ پناہ گاہوں کو ایکسیس کر دیتے ہیں کہ جو میڈیکل کیئر ہے وہ اس کے بجائے کہ وہ ہسپتال میں جانے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں, ہسپتال میں جانے کے لیے ان کے پاس کرایہ نہیں, ہسپتال میں وہاں ٹھہرنے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں, تو جس کی وجہ سے وہ صحت کی جو سہولیات حکومت بناتی بھی ہے وہ اس سے افادہ حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ سوچا گیا کہ لیٹس ٹیک دی میڈیکل کیئر ان دی ہوم آف دی پور. تو یہ ڈیجیٹل ورلڈ جو ہے نا اس کے اندر یہ چیز, ڈاکٹر آن لائن, ہیلو ڈاکٹر, اس طرح کے ہر چیز آن لائن ہے. ہاں, کافی سارے ادارے یہ کر بھی رہے ہیں, لیکن ریاست کی سطح پہ, حکومت کی سطح پہ جب اس کی پذیرائی ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے, تو ہمیں بہت زیادہ مدد ملتی ہے. بیکاز پہلے یہ بہت ہی زیادہ ہیپ ہیزرڈ اور غیر مستقل بنیادوں کے اوپر افراتفری میں کام ہوتا تھا. خوراک کا بھی, رہائش دینے کا بھی, ایسا نہیں تھا کہ نہیں ملتے, لنگر ہیں لیکن سڑک کے کنارے دیے جاتے ہیں. ہاں, ٹھہرنے کی جگہ ہے تو وہ اتنی سب اسٹینڈرڈ ہے کہ سبزی منڈی کے پاس, لاری اڈا کے پاس, وہ سردی میں ٹھٹر رہے ہیں, منہ دھونے کی جگہ نہیں. تو پناہ گاؤں کے اندر یہ روٹی اور کھانے کے علاوہ واش کا ایلیمنٹ ہم نے ایڈ کیا, وچ از واٹر, سینیٹیشن, پرسنل ہائیجین, اور جو اب آپ نے کہا ہے کہ جو بیماریاں ہیں ڈاکٹر آن لائن اویلیبل ہوگا, تو میڈیکل کیئر اسی طریقے سے ان تک پہنچائی جا سکتی ہے. تو اس میں ہم نے ایک ہے ایزی شفا جو کہ انٹرنیشنل کمپنی ہے جو ہیلتھ کے کیوسک بناتی ہے, اور چھوٹا سا بالکل سسٹم ہوتا ہے, اور اس کو وہ کنیکٹ کر دیتے ہیں ڈاکٹرز آن لائن سے. وہ نیشنل انٹرنیشنل بہت, ہاں, ان کے ڈاکٹرز کینیڈا میں بھی ہیں, UK میں بھی ہیں, USA میں بھی ہیں, اور وزیر اعظم صاحب کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے انہوں نے خود آفر کیا کہ ہم آپ کی پناہ گاؤں میں یہ آپ کو بنا کے چلا کے دیتے ہیں. ہم نے کہا ہم اپنے اسٹاف کو اس میں ٹرین بھی کروا لیں گے آپ سے, اور ہم خود بھی جا کے وہاں پہ کام کرتے ہیں. تو اب یہ اسٹیبلش ہو گئے ہیں ایز ٹو میک اے بگننگ
اور اس میں کیا ہوتا ہے اس کیوسک کے اندر. اس کے اندر آج کل یہ ہے کہ آپ جب جائیں گے تو آپ اپنا بلڈ پریشر امیجیٹلی وہاں پہ ہو جاتا ہے, چیک ہو جائے گا, بلڈ شوگر چیک ہو جاتا ہے, آکسیجن لیول چیک ہو جاتا ہے. واو. یہ زیادہ چلا تھا کووڈ کے کووڈ ساتھ, 19 کے خطرے سے, کہ جب ڈیزاسٹر آتا ہے تو آپ تھوڑا سا جاگ اٹھتے ہیں کہ یار ایک تو اور انڈر لائن ایکٹیولی کام کنڈیشنز ہوتا ہے. جن کی ہیں ان کے لیے کووڈ کا خطرہ بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ. انڈر لائن کنڈیشنز کا مطلب ہے کوموربڈیٹیز, جو کہ غریبوں میں بہت زیادہ ہیں. تو وہ ہم نے سوچا کہ اس کے لیے ہمیں فوراً کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, تو ہم ڈاکٹرز کو لے کر جاتے تھے, ہیلتھ ٹاک دیتے تھے اور یہ مہم کرتے تھے. جب ہم نے دیکھا کہ اس طرح تو یہ کوریج نہیں ہو رہی اور ایزی شفا والے آئے, تو اب اسلام آباد میں تقریباً نہیں بلکہ 4 پناہ گاؤں کے اندر یہ ہیلتھ کلینک یا ہیلتھ کا کھوکھا یہ بنا دیا گیا ہے. اور شام میں مغرب کے بعد جب لوگ کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں, اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صحت عامہ کے متعلق آگاہی کے لیے نگہت بہن ہے یا نسیم الرحمان ہے یا اسفندیار ہے, یا وہ جا کے کہتے ہیں کہ جی آپ میں سے کوئی ایسے حضرات جو کہ جن کی کوئی ایسے فیل ہوتا ہے کہ بہت بیماری ہے, یا جس کو کھانسی ہے, ٹیمپریچر تو ہم ویسے ہی چیک کرتے ہیں ان کا, اور دوسری چیزیں, اور ماسک پہننا ہے, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز. اب ہم نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا آگے والے اسٹیپ پہ لے جائیں. لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ غریب لوگوں کے اندر جو بیماری ہے اور کس قسم کی بیماری ہے, اور ان کے ہیلتھ کے وائٹل انڈیکیٹرز جو ہیں وہ فوراً مل جائیں. اور اس کے بعد تو یہ اعلان کرتے ہیں, تو اس کے بعد 10 15 20 لوگ ایسے ہیں جو بزرگ ہیں میری عمر والے, وہ آتے ہیں, وہ آ کے بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میرا تو یہ پرابلم ہے, میں تو آدھے گھنٹے کے لیے اٹھاؤں بوجھ تو اس کے بعد مجھے بیٹھنا پڑتا ہے, میں سانس نہیں لے سکتا. لیکن کام تو کرنا پڑے گا. غربت کی چکی میں پسنے والے لوگ اپنی صحت کی قربانی دیتے ہیں, اپنے خاندان کی حالت بہتر بنانے کے لیے. اسی عمل کے اندر اگر یہ نا منصفانہ عمل ہو, اگر اس کے اندر یہ میڈیکل کیئر ان تک نہ پہنچے, تو وہ سعی لا حاصل جس کو اردو میں کہتے ہیں نا, کہ انفلفلڈ آئے بھی, کام بھی کیا, اور اسی چکر کے اندر فنا بھی ہو گئے اور وہ چینج نہیں ہوئی. اب اس سے یہ ہو گیا ہے کہ ان جو مزدور ہیں, جو دیہڑی دار ہیں, ان کا ایک بیسک ڈیٹا بھی آ گیا. وہ فوراً اس کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب سے بات ہوتی ہے آن لائن, وہ جو اویلیبل ہوتے ہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ایسے ڈاکٹر آن لائن کہ جی ہاں آپ کا, میں نے دیکھا آپ کا تو بلڈ پریشر 220 ہے اوپر والا, یہ تو بہت زیادہ ہے, کوئی دوا لیتے ہیں؟ نہیں لیتے. یہ وزن تو پہلے ہی کیا ہوتا ہے. تو وائٹل انڈیکیٹرز ان لوگوں کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں, وہ ڈاکٹر کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب وہاں سے بتا دیتے ہیں, اور اس کیوسک کے ساتھ ایک پرنٹر لگا ہوا ہے, اس کو پرنٹ والا بٹن پش کرتے ہیں, اس کے اوپر لکھا ہوا آ جاتا ہے نسیم الرحمان, اتنا بلڈ پریشر, اتنا بلڈ شوگر, اور اتنا آکسیجن کا لیول, اور یہ والی کنڈیشن ہے النس کی, اور یہ دوائیں آپ لے سکتے ہیں. جو وہ لے سکتے ہیں وہ لے لیں جا کے میڈیکل اسٹور سے, جو نہیں ہم جو تھوڑی بہت ان کی مدد کر سکتے ہیں. وہاں پہ کوئی میڈیکیشن والا میڈیسنس کا آپ نے کچھ سیٹ اپ رکھا؟ وہاں پہ ایک تو فرسٹ ایڈ والا تو تھا ہی, لیکن وہ تھیں جو کہ ایک قسم کی آپ سمجھیں گے کہ امیجیٹ ریلیف کے لیے پیناڈول دے دیا, الرجی کی گولیاں دے دیں, یا گیسٹرو انٹرائٹس کے لیے جو ہوتی ہیں وہ دے دیں. دیٹ از دی ایمرجنسی ہیلتھ کٹ. یہ ہر پناہ گاہ کے اندر پرووائڈ کی گئی ہے, اور یہی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب آپ کوشش کرتے ہیں تو کووڈ کے حملے وہاں پہ نہیں ہوئے. اور پھر ہم نے اسٹاف کے جو ہے نا وہ بھی کروائی ٹیسٹنگ, تاکہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ ہمارے اسٹاف میں سے اس کو ہے, وہ دوسروں کو نہ کانگریگیٹ سیٹنگ ہے, ولنریبل لوگ ہیں اس کے اندر. جب ہم ان کو لے کر آئے ہیں اپنے گھر سے باہر اور ایک پناہ دے رہے ہیں, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک معیاری پناہ گاہ ہو جس کے اندر بنیادی جو ان کے رائٹس ہیں, قانون اور آئین اور ایک انسانی ہمدردی, اور وہ جو جذبہ ہے پرائم منسٹر صاحب کا کہ فلاحی ریاست کا, مدینہ کے ریاست کا تصور. تو آئیڈیا یہ ہے کہ جو وہ ویلیوز ہیں نا, ان کے ساتھ ہم سنسیئر ہوں. ٹھیک ہے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ وسائل اس طرح کے نہیں ہیں, لیکن کہیں سے شروع تو کیا جائے. تو اب یہ شروع ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ فروری کے اینڈ تک تقریباً 25 پناہ گاؤں کے اندر یہ کیوسک جو ہے نا یہ اسٹیبلش ہو جائیں گے. اور جو ہمارا سٹاف ہے ان کی ٹریننگ ہو گئی ہے, وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یار میں ادھر آ کے کام کر رہا ہوں, میں تو خدمت کر رہا ہوں. وہ دعائیں بھی لے رہے ہیں, اور لوگوں کو بھی احساس
تحفظ کا ایک نیا احساس ہو رہا ہے کہ کوئی ہمارے لیے سوچتا ہے ہماری بھلائی کے جی لیے. جی ہم تو یہ ہے. بالکل زبردست آپ نے بتائی. ہیلتھ تو ہے ضروری ہی، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اور اب دنیا میں جو کووڈ-19 نے تباہی مچائی، ہم بھی اس سے متاثر ہوئے. پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ اس چیز سے متاثر ہوئے اور ابھی ہو بھی رہے ہیں، کیونکہ ابھی کووڈ-19 کا وہ پیریڈ ختم نہیں ہوا، اب چل رہا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ویکسین آ گئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے ویکسین آنے سے اب ویکسینیشن کا جو سلسلہ تھا وہ پاکستان میں بھی شروع ہو چکا ہے. تھوڑی سی ہم یہاں پر یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جو بتایا پناہ گاہ میں بہت سارے لوگ اکٹھے رہتے ہیں، تو وہاں پہ بھی اس کی ضرورت ہوگی. ابھی تو فرنٹ لائن جو اس پہ ہے ان کو ہی ویکسین اویلیبل ہے، تو آگے ان فیوچر آپ کی جو پناہ گاہیں ہیں کیا کوئی ایسا پلان ہے کہ ان کو ویکسین دی جائے، جو لوگ وہاں کی رہائشی آتے ہیں رہنے کے لیے؟ کیونکہ کووڈ کے دنوں میں ہم نے کووڈ سے محفوظ پناہ گاہوں کا ایک تربیتی پروگرام بھی کیا تھا، جس میں ان لوگوں میں آگاہی بھی دی گئی کہ یہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں، اور ویکسین آنے کے بعد بھی ان کو جو ہے نا آپ نے یوز کرنا ہے، ماسک کو پہننا ہے، سوشل ڈسٹینس کو برقرار رکھنا ہے، سینیٹائزر اور سوپ کو یوز کرنا ہے. تو تمام پناہ گاہوں میں ہاتھ دھونے کی سہولت بھی ہے، اور ایک پناہ گاہ میں تقریباً 8 سے 10 واش روم بھی بنے ہوئے ہیں جی. تو یہ والی چیزیں واش کے لحاظ سے پانی پینے والا صاف ہے. اب جو آپ نے یہ کہا ہے کہ کافی سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا خطرہ ٹل گیا ہے جی، ایسا جو آپ نے کہا کہ یہ ایک ایسی وبا ہے کہ پینڈیمک ہے کہ اس کے ساتھ نبٹنے کے لیے ابھی بہت کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس وقت ہم ریلیکس کر گئے تو پھر یہ دوبارہ سے ہم اس چکر میں پھنس سکتے ہیں، جس میں سے بڑی مشکلوں سے اللہ کی رحمت سے ہم نکلیں. جیسے آپ نے ذکر کیا، تو اب میں دیکھ رہا تھا کہ ایک دن کے اندر 1500 سے زیادہ پازیٹیو ٹیسٹ آئے ہیں، اور ایک دن کے اندر 57 اموات ہوئی ہیں. اور ہاں، یہ چھوٹا والا یہ عام فگر نہیں ہے. اور دنیا میں دوسرے بھی جو ممالک ہے وہاں پہ شرح اموات کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے نا. تو ہم نے سوچا کہ یہ ولنریبل گروپ ہے، تو اس کے لیے یہ کام کرتے ہیں. اس سلسلے میں جب یہ کووڈ کی ویکسینیشن کی بات ہوئی کہ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو لازمی، وہ تو خطرے کو وہ تو بالکل ساتھ ہے نا، خطرے کے ساتھ دن رات، اور اس میں ہوتا ہے ان کا ہونا چاہیے فرسٹ رسپونڈرز. پھر اس کے بعد یہ بھی چل رہا تھا کہ جو بزرگ لوگ ہیں ان کو اگر اس کا حملہ ہو جائے تو وہ ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. تو ایٹ رسک پاپولیشن کو ویکسینیشن میں لانا بہت زیادہ ضروری ہے فرسٹ فیز میں وہ سارا. ہاں، تو میں نے بھی یہ کیا ہے کہ جو ہمارا یہ نیشنل اسٹریٹجی ہے اس کی، اسد عمر صاحب کو بھی ریکویسٹ کی ہے، وہ ڈاکٹر فیصل صاحب سے بھی ریکویسٹ ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے. اب وہ منسٹری آف ہیلتھ میں اور اس میں ہے، جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ پناہ گاہوں کا جو عملہ ہے یا جو ایسے ادارے ہیں جو کہ بڑی تعداد میں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کی ویکسینیشن بھی کی جائے ایز اے پرائیورٹی، ایز دی فرسٹ رسپونڈرز. اور جن کو پرائیورٹی لسٹ بن رہی ہے تو وہ بھی گیا ہوا، اس کے اوپر بھی ابھی آنے سے پہلے ہی میری ان سے بات ہو رہی تھی. تو یہ جو ہے نا کووڈ کی ویکسینیشن کے لیے ہم یہ پناہ گاہوں میں تو یہ کام کر ہی رہے ہیں، جو سروس پرووائڈرز ہیں ان سے شروع کر کے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ایک جنرل سی ہے نا کہ خدشات اور تحفظات، بالکل اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ایک کووڈ-19 کی ویکسینیشن ہو رہی تھی تو ہم سوشل میڈیا پہ ہی بہت ساری ایسی چیزیں دیکھ رہے تھے، اس کے حوالے سے منفی جو پروپیگنڈا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جو لوگوں کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ اگر آپ ویکسین کروائیں گے تو آپ کے بچے نہیں پیدا ہوں گے. کہیں پہ تو یہ بھی آیا کہ داڑیاں نکل آتی ہے خواتین کی. تو عجیب و غریب جو باتیں ہیں اور لوگوں کے دلوں میں وہ ڈالنا، وسوسہ ڈالنا کہ آپ یہ مت کروائیں. میرے خیال میں ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے بینگ اے میڈیا کہ ہم اس حوالے سے اویئرنیس پیدا کریں، لوگوں کو بتائیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہیلتھ جو کے فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ خود بتا چکے ہیں کہ اس طرح کے کوئی خدشات نہیں ہیں، اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے. آپ بھی اس پہ کوئی روشنی ڈالنا چاہیں گے سر؟ ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ ویکسینیشن ہے نا، یہ پچھلے 200 سالوں میں صحت عامہ میں، بلکہ صحت کے میدان میں سب سے بڑی کامیابی ہوئی ہے جو میڈیکل فیلڈ کے لوگ ہیں. اور میں یونیسیف میں کام کرتا تھا تو بچوں کی شرح اموات بہت زیادہ تھی. تو بچوں کے لیے ایمونائزیشن کا پروگرام ہوتا ہے جی، پولیو سے بچاؤ، ٹی بی سے بچاؤ، ڈفتیریا سے بچاؤ، ٹیٹنس سے بچاؤ، میزل سے بچاؤ.
اس کی ویکسینیشن ہوتی ہے، بالکل اور ویکسینیشن ہونے سے ان کی پریونشن ہو جاتی ہے اور امیونٹی جو ہے وہ ان کے اندر آ جاتی ہے. اسٹرانگ ہو اور اگر جاتے ہیں. خدا نہ خواستہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسمال پاکس اور چیچک کے جو وہ ہوتا چکن پاکس اتنا پھیلا ہوا تھا، ایلیمنیٹ ہو ہی گیا، ہرڈ امیونٹی آ گئی. اب اس کی ویکسینیشن کی ضرورت نہیں ہے. جب پھر نئی نئی بیماریاں آتی ہیں تو ایک یہ جو آپ نے کہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی بلیک پروپیگنڈا، یا کہ کانفلکٹنگ میسیجز، جو آپ نے کہا ہے کہ جی نہیں یہ تو ایک بین الاقوامی سازش ہے جی، انفرٹیلٹی ہوتی ہے اور جو ہے نا بچے وہ اتنے انٹیلیجنٹ نہیں رہتے اور یہ قوموں کو پیچھے رکھنے کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہماری ذمہ داری میڈیا میں یہ ہے کہ جو کانفلکٹنگ میسیجز ہیں ان کو نیوٹرلائز کیا جائے فیکٹس کے ساتھ اور متھس کے ساتھ. میں بول رہا ہوں میزلز ایلیمنیٹ، پولیو تو ایلیمنیٹ ہو گیا، لیکن پاکستان میں اور نائجیریا میں اور افغانستان میں نہیں ہوا. اب یہ 3 ممالک، وہ اس کی بھی ریزن ہے نا. آپ کو پتہ ہے پیرنٹس وہ پلواتے نہیں اپنے بچوں کو. اب جب آپ دور دراز علاقوں میں جائیں، جو ہیلتھ ورکرز ہیں، جو خاص طور پر پولیو ورکرز ہیں، ان کو کتنی مشکل پیش آتی ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایون ان کو پہ اٹیکس کیے جاتے ہیں. تو یہ اپنی ہماری کوتاہی ہے، میں سمجھتی ہوں. ویکسین تو اویلیبل ہے. ہاں، اسی لیے جب اس طرح کے ہم اپنے دیش میں ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور ایک مہم کے طور کے اوپر اور ایک ساری سول سوسائٹی اور میڈیا کے جیسے لوگوں کو آگے آ کے یہ بتانا ہے کہ سر یہ متھ ہے، یہ فقط ایک وہم ہے، اور ایک یہ فقط آپ کی خام خیالی ہے کہ اگر آپ ویکسین لگائیں گے تو آپ کو وہ کووڈ کی بیماری یا کرونا وائرس پکڑ لے گا. ویکسین ہوتی ہی ڈیڈ وائرس ہے، جو کہ ایک قسم کا تھوڑا سا الرٹ کرتا ہے تاکہ امیونٹی ٹھیک ہو جائے. ان بیماریوں سے بچنے کے لیے بچوں میں امیونٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جن ملکوں میں بچوں کی بیماریاں زیادہ تھیں وہاں پہ زیادہ ویکسینیشن بھی کی گئی، یا کہ جو نیچر نے تو بنائے ہوئے ہیں طریقے، جیسے کہ بچے ہوتے ہیں چھوٹے، ان میں 5-6 بیماریاں اس لیے وہ بچ جاتے ہیں کہ ماں کا دودھ پیتے ہیں. اس کے اندر کیا ہے؟ امیونٹی ہے، امیونولوجیکل پراپرٹیز ہیں مدرز ملک میں جو اللہ تعالیٰ نے اور جو ڈالی ہوئی ہیں کہ وہ بچوں کو وہ والی بیماریاں نہیں پکڑتی، اتنا نہیں. جب وہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ پھر بھی لوگ ویکسینیشن نہیں کروا رہے تھے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سر یہ تو مینڈیٹری کریں. ایسے بھی ممالک ہیں جہاں پہ ویکسینیشن مینڈیٹری ہے، اگر آپ ویکسینیشن نہیں کراتے تو اس کی پینلٹی ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں گے کہ کافی ساری وہ کہتے ہیں سر میں تو بالکل ٹھیک ہوں. میں ابھی یہاں آ رہا تھا، میں جنید سے بات کر رہا تھا کہ یار تم ویکسین کرواؤ گے، جو میرے ساتھ کام کرتا ہے. اس نے کہا کہ نہیں سر میں تو نہیں کراؤں گا. میں نے کہا کیونکہ میں تو ہم تو بچ کے نکل ہی گئے ہیں، تو اب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں، ابھی ہم نے کامیابی حاصل نہیں کی، ابھی ہم اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے کہ جو خدشات ہم نے جس کا مقابلہ کیا یہ ابھی بھی اوپر منڈلا رہے ہیں. اگر ہم نے تھوڑی سستی کی. میں نے کہا کہ اچھا جی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو ہیلمٹ ہے پہلے لوگ نہیں پہنتے تھے، کیا کیونکہ اس کے پاس موٹر بائک ہے، کہ کیا ہیلمٹ پہننا ضروری ہے؟ اس نے کہا بالکل ضروری ہے. میں نے کہا کیوں ضروری ہے یار، تم تو بڑے دھیان سے موٹر سائیکل چلاتے ہو. کہتا میں تو دھیان سے چلاتا ہوں لیکن دوسرے لوگ نہیں چلاتے. تو آئی سیڈ یہی بات ہے کہ اگر مجھے کرونا وائرس کا میں کیریئر ہوں اور میں نے ویکسینیشن نہیں کروائی ہوئی تو اس نے مجھے پکڑ لیا، آپ نے نہیں کروائی ہوئی تو وہ میں آپ کو ٹرانسمٹ کر سکتا ہوں. اپنی جان بچانے کے لیے، جن سے پیار ہے ان کی جان بچانے کے لیے ویکسینیشن کو کروانا ضروری ہے. اور ایک یہ خیال تھا کہ جی ویکسینیشن بڑی عجلت میں، جلدی میں اس میں بنائی گئی ہے، ایسا نہیں ہے. 1-1.5 سال سے زیادہ اس کے اوپر کام ہوا ہے. بہت سارے ممالک کام کرتے رہے ہیں، یہ تو نہیں دن رات کی ادھر سے کر کے، اور اتنی ہزاروں لاکھوں اموات ہوئی ہیں. Millions of people have died and they are still dying in countries like Mexico and in US and in Germany and in UK and Italy. اچھا وہاں پہ انہوں نے کر دیا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی کون سے والے ملک ہیں، آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ رسک کتنا ہے، خطرہ کتنا ہے آپ کی جان کو. اگر ٹریفک اس طرح کی ہے تو میں تو ہیلمٹ پہنوں گا. اگر ایسے ملک کے اندر ہے کہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، صاف پینے کا پانی نہیں ہے، ہم کیوں دیتے ہیں پناہ گاہوں میں صاف پانی؟ وہ کہتے ہیں سر ہم تو یوز ٹو ہیں اس پانی سے. سو دیکھنے کی بات جو ہے نا، سوچنے والی یہ ہے. اور اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ ہے معاشی طور کے اوپر بھی. جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں اسمارٹ لاک ڈاؤن چاہتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ بیماری سے بچ کے غربت سے مر گئے. اچھا اگر ہم ویکسینیشن نہیں کرائیں گے کہ جو معاشی ترقی کا
دوبارہ سے پہیہ پہیہ ہے چلنا چل شروع پڑ ہوا ہے وہ پھر رک جائے گا. اگر یہ ریٹ بڑھ گیا تو پھر واپس بیک ٹو زیرو. تو صرف انسانی زندگی ہی نہیں بلکہ انسانی معاشرے کے تحفظ کے لیے ویکسینیشن. اور جیسے آپ نے کہا ہے سی ڈی سی والے, مگل یونیورسٹی والے, لینسیٹ والے, یو کے والے, اس کے ٹرائلز میں اتنا ٹائم لگا اتنا ہے, ٹائم ابھی بھی لگا بالکل. ایسے ہوا ہے. تو اس میں بھی یہ ہو گیا کہ یہ ویکسین زیادہ فعال ہے, یہ ویکسین ہاں یہ کم جیسے فعال ہے. میڈیسنز میں اور دوسروں میں ہے, فرق لیکن خطرے والی ایسی کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ اگر ویکسینیشن کروائیں گے تو آپ کو بیماری لگ جائے گی. کیونکہ صرف ایک ہی چیز ہے ویکسینیشن میں کہ اس میں امیجیٹ ریئیکشن ہوتا ہے, الرجی ہوتی ہے. ویکسینیشن کے بعد 10 سے 15 منٹ تک آپ کو اس فیسلٹی میں رہنا ہے. ٹھیک اگر ہے. خدا نخواستہ خارش ہوتی ہے, سانس لینے سانس میں آئے تو دشواری ہو رہی ایک ہے, بخار دوسری ہو رہا ہے چیزیں کچھ ہو ہو رہا رہی ہے ہیں, پتہ اس لگے. کا شارٹ ایک دم سے پتہ چل جاتا ہے. جیسے اچھا فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے نا, ہاں تو دین یو کین پٹ دیم اینڈ پرووائڈ دیم دیٹ ریلیف, جو کہ 1 in a million ہوتا ہے. کہ جیسے بجلی گرے گی کسی کے اوپر, ہم اس کے ڈر سے باہر تو نہیں نکلتے اور وہ اتنا کم ہے. تو جو یہ ویکسینیشن کی جاتی ہے یہ انڈر کنٹرولڈ سچویشنز ان دی پریزنس آف میڈیکل اسٹاف. اب اسلام آباد میں 20-22 سے زیادہ ویکسینیشن کے سینٹر لگائے گئے ہیں, اور حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈفرینٹ ویکسینیشنز ہیں. یہ ینگ لوگوں کے لیے اس میں کوئی خدشات نہیں ہے, یہ سینئر سٹیزنز کے لیے اس میں نہیں ہے. پرائیویٹ کمپنیز تک کو گورنمنٹ نے الاؤ کر دیا ہے کہ جیسے 500,000 ڈوزز چائنا والے ہمیں دے رہے ہیں, ہمارے بہترین دوست ہیں, خیر خواہ ہیں, اور وہ مفت آئیں گی. تو مفت کی ویکسین بھی ملی ہوئی ان لوگوں تک پہنچیں جو کہ ضرورت مند ہیں, جو ولنریبل ہیں, جو وہ افورڈ نہیں کر سکتے. ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے صحت کی سہولت کے بارے میں یہی ہے نا. مجھے تکلیف ہوتی ہے, میں پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہوں کیونکہ میں پیسے افورڈ کر سکتا ہوں. صحت آپ کی جو ہے اس سے آپ کا پیسہ زیادہ اہم نہیں ہے. سو یہ 500,000 ہو گئے. اس کے بعد جو کوویکس والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہم بھی جو ہے نا آپ کو دے دیں گے 70,000 80,000. تو کتنی پاپولیشن ہماری اس سے کور ہوگی؟ تو گورنمنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں, جانسن اینڈ جانسن ہے, فائزر ہے, امپورٹ کر لیں, شاید اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا, یہ وہ. تو آپ جائیں پرائیویٹ کلینک سے بھی آپ لگوا سکتے ہیں. تو اس لیے کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنا ہے, اور ہم 220 ملین کی ہماری قوم ہے, اس کے اندر یا تو پھر مینڈیٹری کریں. کل سے یہ ہو گیا, جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اٹلی کے اندر جب یہ چیز آئی تو اس کو انگریزی میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہیو یو گاٹ دا جیب. جیب کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ٹیکا لگا ہے, شاٹ لگا ہے. اس نے کہا کہ نہیں, تو انہوں نے کہہ دیا نو جیب نو جاب. آپ فیکٹری کے اندر ہی نہیں آ سکتے. ابھی آپ دیکھیے جب ایک کووڈ کا حملہ ہوا ہے, انٹرنیشنل ٹریول پہ آپ جائیں ٹیسٹ کرائیں گے تو نہیں, 6,000 ہزار روپے کا جو بھی ٹریول کر رہا تھا مزدور, اس نے بھی ٹیسٹ کرایا. اور جس جگہ جا رہے ہیں وہاں پہ بھی. جب آپ اپنی زندگی کے ساتھ کھیلیں گے تو پھر وہ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ زبردستی مینڈیٹری اور ایسے رولز اینڈ, تو یہ ضروری ہے کہ ہم خود ہی اس کا حوصلہ کریں اور ہم سمجھیں کہ یار یہ تو 10 قسم کی متس پھیلائی ہوئی ہیں کہ جی یو کین گیٹ کووڈ فرام دا ویکسین. بالکل غلط ہے. اچھا, نان لیونگ وائرس یہ ہوتا ہے, اس سے آج تک کسی بندے کو نہیں ہوا. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ جن کو ہو چکا ہے کیا ان کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو بات کر رہے ہیں ہم گزر چکے, ہمیں نہیں ضرورت. ایسا نہیں ہے, کیونکہ ویکسین جو ہے ایک اس امیونٹی کو کرتی ہے. امیونٹی سرٹن بیماریوں کے لیے زیادہ عرصے تک رہتی ہے, یہ چیز ہمیں ابھی نہیں معلوم. میزلس کی ایک ڈوز آپ کر لیں, ساری زندگی کے لیے آپ کی پروٹیکشن ہے. ٹھیک ہے. پولیو کے 4 دفعہ قطرے لینے پڑتے ہیں, پھر جا کے اس کی پروٹیکشن ہوتی ہے. اس لحاظ سے یہ ٹھیک ہے کہ جس کو ہو بھی گیا ہوا ہے, اینٹی باڈیز میرے اندر آ گئی ہیں, میں پروٹیکٹڈ ہوں, وہ کہتے ہیں سر آپ 4 مہینے کے لیے پروٹیکٹڈ ہیں. تو واٹ آفٹر 4 months تو ہم ویکسینیشن کروا رہے ہیں, 2 اس کی ڈوزز ہیں. تو اس سے جو ہے نا, اور دوسرا یہ ہے کہ جن کی انڈر لائن کنڈیشنز ہیں, میں اب مجھے پتہ ہے کہ وقت کم ہے, لیکن یہ پیغام ایسا تھا کہ جو ہارٹ ڈیزیز ہے, جو شوگر کے مریض ہیں, جو لیور کے جن کی پرابلم ہے, جن کا ہیپیٹائٹس ہے, اگر وہ ویکسینیشن نہیں کروائیں گے تو چلو کووڈ سے تو نہیں ہوا, دوسری بیماریوں سے بھی ان کے. سو جو انڈر لائن کنڈیشنز والے ہیں ان کو تو کرانا ہی ہے, جو بزرگ ہیں ان کو تو کرانا ہی ہے.
اور بچوں نے اسکول میں بھی جانا ہے, کب تک ہم ان کو بند رکھیں گے؟ تو کافی سارے ملک ہیں کہ ویکسینز کو انہوں نے مینڈیٹری کیا ہوا ہے. یہ اسکولوں میں ہوا ہے, سب سے پہلے یہ ایجوکیشن میں ہوا تھا. آپ کے بچے کے 5 یہ ویکسینیشن نہیں ہوئی ہوئی, اسکول میں ایڈمیشن نہیں ملے گی. 190 میں سے 106 ممالک کے اندر اسکول ویکسینیشن از کمپلسری. اگر 6 بیماریوں کے خلاف آپ ویکسینیشن کروا رہے ہیں, ڈی پی ٹی کے خلاف کرا رہے ہیں, اور جناب والا میزلس کے خلاف, اور ہوپنگ کاف کے خلاف, اور ایک صرف یہ کہ کرونا کے نہیں میں نے کروانی, تو یہ ایک ایسی سی بات ہے جس کے اندر کوئی جان نہیں ہے. اس لیے میں آپ کے پروگرام کے تحت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا والے, ہمارے سول سوسائٹی کے لیڈرز, ہمارے ریلیجس لیڈرز, یہ نہ مذہب کے خلاف ہے, نہ صحت عامہ کے اصول کے خلاف ہے, یہ زندگی کے تحفظ کے لیے ہے. جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ فری کروا سکتے ہیں, جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, تاکہ اگر زیادہ لوگ بیمار ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا بیرونی ملکوں میں بھی آکسیجن نہیں مل رہے, آکسیجن کے سلنڈر نہیں مل رہے. برازیل وغیرہ میں, میکسیکو میں یہ کاروبار چل گیا ہے, لوگ موٹر سائیکلوں پہ لیے ہوئے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ نسیم الرحمان صاحب, ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں آپ آئے اور بات چیت ہوئی, لیکن باتیں بہت ساری ہیں جو ہم نے کرنی ہے. ہم ایک اور نشست کا اہتمام کریں گے جس میں ہم جو چیزیں رہتی ہیں اس پہ ڈسکشن کریں گے, کیونکہ ہمارے جو لسنرز ہیں ان کے لیے, جیسا کہ آپ نے بھی کہا, اور ویورز ہیں ان کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ ویکسینیشن آپ ضرور کروائیں, اور جن جن لوگوں کی ہم نے بات کی وہ تو مسٹ کروائیں. تو فی الحال ہم آپ سے اجازت چاہیں گے پاور 99 اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے. اگلے کسی اور شو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.